انوار اور تجلیات اور آپ کے سائے میں ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ لخت جگر حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم تھا۔ رب العالمین ان کی حضور غوث اعظم کی اور سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک تمام کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ولی کامل میرے دائیں ہاتھ پر ہے اور میرے بائیں ہاتھ پر بھی یقیناً وہ پیر وہی ہے جو غیرت کی بات کرے اور ولی بھی وہی ہوتا ہے۔ بہت ہی چمکتے ہوئے مبارک سے یہ چہرے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر، اور ماشاءاللہ یہ پرنور بزم اور آپ جلوگر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آج کی اس محفل کی خاص برکات عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ۔ یہاں پر جو ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، تو بات ہم اللہ کے کلام سے کرتے ہیں تاکہ اس محفل سے پلٹنے کے بعد ایک بار تو دل پکار کے کہے کہ میں قرآن کی بات سن کر آیا ہوں، اب آج کے بعد میری زندگی گزارنے کا انداز ضرور مختلف ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کا ذکر اور تذکرہ کیا جو ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ وہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ میں قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کے ذریعے میں آپ کو بڑے درد دل سے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کے رئیس جمع ہوئے، تھنک ٹینکس جمع ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ یہ سازشی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے چند لوگوں کو تیار کیا، یہودیوں کو تیار کیا۔ بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کے فضل سے میں ترنم میں تقریر کرتا نہیں ہوں، لیکن مجھے ترنم میں بھی تقریر آتی ہے اور جوش میں بھی، لیکن میں آپ کو چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا کہ ان کے لوگوں نے کیا کہا اپنے لوگوں سے، یہودیوں نے، کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ اپنے لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ مسلمانوں کے پاس وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، اور کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہودی لیکن اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جا کر یہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَاقْفُرُوا آخِرَهُ، اور جب دن کا آخری حصہ آئے تو تم اس کا انکار کر دینا، کہنا نہیں بات یہ نہیں ہے، ہم جو سمجھے تھے اور جو سمجھ کر ہم نے کلمہ پڑھا تھا یہ وہ نبی نہیں ہے۔ وَاقْفُرُوا آخِرَهُ، شام کو انکار کر دینا۔ یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا، یہ سارے لوگ جمع ہو کر یہ جھوٹ کے ذریعے کیا کرنا چاہتے تھے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی اس مکاری کو ظاہر کر دیا اور بتایا وہ اس لیے یہ چاہتے تھے لعلہم یرجعون۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے کچھ مسلمان معاذ اللہ ہماری طرف پلٹ آئیں، وہ کہیں اچھا یہ لوگ دین کو حق سمجھ کر آئے تھے، یہ تو شام کو مرتد ہو گئے، کیا پتا ہمارا دین سچا ہو نہ ہو۔ میں نے یہ تمہید کے طور پر گفتگو اس لیے ابتداءً عرض کر رہا ہوں
کہ پیارے بھائیوں، ہمارا مقابلہ ان یہودیوں سے ہے جو اس دور میں جھوٹے پروپیگنڈے تیار کرتے تھے۔ اس دور کے اندر یہ ایسے پروپیگنڈے تیار کرتے تھے کہ معاذ اللہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور مسلمان اپنے دین سے پلٹ جائیں۔ میں بات قرآن مجید فرقان حمید کی کرتا ہوں۔ اللہ کی سچی کتاب میں ان یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ یہودی جو ہیں یہ اتنے سفاک ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے قاتل ہیں۔ کائنات کے یہ دہشت گرد تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کائنات کے بدترین لغت میں وہ لفظ نہیں جو میں تعبیر کر سکوں، جو چھوٹے بچوں کو شہید کرتے ہیں، ہسپتالوں کو اڑا دیتے ہیں، عورتوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ایسے سخت ترین دشمن ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چن چن کر مار دیا جائے۔ جو یہ چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت غزہ میں ہسپتال انہوں نے پہلے اڑا دیے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں ایسے ایسڈ چھوڑے ہیں کہ ثم معاذ اللہ کئی لوگ بڑی تعداد میں وہاں کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہسپتال نہ ہو، کینسر کا مریض ہو، ہسپتال نہ ہو، جن کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہوں، بتائیے ان مسلمان بھائیوں پر آج کیا گزر رہا ہے۔ باخدا ہمیں تو صبح شام رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار فلسطین کے معاملے میں میری پکڑ نہ فرمانا۔ لیکن یہ مسلمان جہاں غفلت کا شکار ہو گیا، اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ آج ہم مارکے میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم کیوں روک نہیں پا رہے۔ کبھی ہم نے اس پہ سنجیدگی سے غور کیا؟ ایک موبائل زندگی میں ہمارا چوری ہو جائے، سال و سال درد رہتا ہے، اور یہاں روزانہ ہمارے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا جائے، یہ درد ہمارے دل میں محسوس ہوتا ہے؟ جس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے، یہ تو تھنک ٹینکس بٹھا کر مسلمانوں کے دلوں میں شک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داڑھی والے لوگ خریدتے ہیں، انہیں قرآن کی بظاہر تعلیم دیتے ہیں، اور پھر قرآن کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگ خرید لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے، ان کے تھنک ٹینکس نے کہا مسلمانوں کو کھوکھلا کرنا ہو تو کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو جہاد سے روک دو۔ کہا مسلمان کو جہاد سے ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر ہم نے جہاد سے روکنے کی کوشش کی تو یہ اور ابھر کر جہاد کی طرف مائل ہوں گے۔ یہودیوں نے کہا پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ جھوٹی مکار قوم جو جھوٹے منصوبے گھڑتی تھی، اس نے کہا پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، کہا ان میں ہی کوئی فرد کو تیار کر لو جو ہو مسلمان، کہلاتا مسلمان ہو، جس کے پاس کچھ تعلیم بھی ہو، اس کو اپنا بنا لو۔ کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا اسے دنیا کی لالچ دو، اس کی جھوٹی تعریف کرو، اس کو اپنا بنا لو۔ تو انگریز کی نظر پڑی مرزا غلام پر، انگریز نے اس شخص کو خریدا، اور انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں سے جہاد کا تصور دور کر دیا جائے، تاکہ جب جہاد کی بات نہیں ہوگی مسلمانوں میں جرت اور بہادری کو نکال دیا جائے۔ جب مسلمان جرت اور بہادری سے عاری ہو جائیں گے ہم انہیں کیپچر کر لیں گے۔ پھر یہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہودیوں نے یہ منصوبہ بندی کی، اور انہوں نے پھر قادیانیوں کو تیار کیا۔ آپ کو پتہ ہے
یہ جو 1974 میں قادیانی غیر مسلم قرار دیے ہیں، یہ 3000 صفحات پر یہ پوری کارروائی موجود ہے، 3000 صفحات ہیں۔ اور جب بات چیت ہوئی تو پھر یہ مرزا کا جو تیسرا خلیفہ تھا، اس نے کہا کہ میں اسمبلی میں آ کر خود بحث کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالات کا جواب دیا جائے، یا مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں گا۔ ایسے شخص کو یہودیوں نے تیار کیا تھا جسے عربی بھی آتی تھی، جسے فارسی بھی آتی تھی، اور وہ شخص جب اسمبلی میں آیا بڑا سفید سا لباس پہن کر، سفید پگڑی باندھ کر، اور بڑے ادب سے رسول پاک کا وہ نام ذکر کرتا تھا۔ کہا ایسے شخص کے سامنے اب کس کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو اس شخص سے سوال کرے وہ لاجواب ہو جائے، رب نے اس کے ہاتھ پہ فتح لکھی ہو۔ یہ بڑا نازک معاملہ تھا میرے بھائی، یہ کوئی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں اپنی مسجد میں جو چاہے تقریر کر دوں، اپنے اسٹیج پہ جو تقریر کروں، سبحان اللہ کر کے روانہ ہو جاؤں۔ وہاں سارے اسمبلی کے ممبر موجود ہیں، اور وہ شخص بڑا مکار اور عیار تھا، اسے اس بات کا بڑا وثوق اور بڑا اعتماد تھا اگر میں اسمبلی میں چلا گیا تو وہاں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میری تعلیم، میری قابلیت، میری منطق، میری بات کا انداز، میری بات گھمانے کا انداز، میرے سامنے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آ گیا اس طرح۔ اب ایسا شخص کون ہے؟ بات کرتے تھے بھائی کریڈٹ اس کو ملے گا، کریڈٹ اس کو ملے گا۔ میرے استاد امیر المجاہدین نے آخری بار کراچی کے جو ہے مارچ میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا پریشانی کی بات کیا ہے، ہمیں میڈیا نہیں دکھاتا، مکین گنبد خضرا سے جو سیٹلائٹ چلتا ہے وہ تو ہمیں براہ راست دکھا رہا ہوتا ہے۔ میرے استاد امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ بحیثیت کارکن اگر میں اس نظریے سے مخلص ہوں اور اس نظریے کو میں نے اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے، باخدا کبھی نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ نیچے نہ اوپر، وہ نظریہ امیر المجاہدین نے تو سمجھا دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا مقدر اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، یہ تو پکی بات ہے نا۔ وہ نظریہ آپ نے کیا دیا ہے؟ ہو سکے تو رات دن میں ایک بار وہ نظریہ یا تو زبان سے ادا کر لیں، یا زبان سے ادا کرنا بھول جاتا ہے تو زبان سے ادا کرنے میں تو شاید 1 منٹ چند سیکنڈ صرف ہو جائیں گے، اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے تو تصور میں وہ نظریہ لے لیجیے، ساری باتوں کا علاج مل جائے گا۔ وہ نظریہ کیا تھا کہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ جب مجھے پولیس والے گھسیٹ رہے تھے تو میں نے کہا جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم مجھ پر سختی کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جن مالکوں کے لیے میں سختی برداشت کر رہا ہوں وہ مالک تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بلایا ہمیں امیر المجاہدین نے نہیں، دوسروں نے بلایا، ہم ان کی دعوت پر آئے، امیر المجاہدین ہر طرح مان گئے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ صرف سمپل وے میں پوری بات کر دیں۔ میں نے بخدا وہ کلپ ریکارڈ کروا لیا۔ اپنے طور پہ میں بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ جب امیر المجاہدین کو پتہ چلا، مجھے فرماتے ہیں بغدادی میاں کوئی آپ نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے؟ میں تو خوش تھا، میں نے کہا جی میں نے کروایا ہے۔ کہتے ہیں بغدادی میاں آپ ان چکروں میں پڑے ہو کہ یہ کلپ سن کر ہمارے ساتھ لوگ ہو جائیں گے۔ بولا چھوڑو ان باتوں کو، ہم جن کا کام کر رہے ہیں وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اندر میرا موضوع دوسرا چلا جائے گا اگر امیر المجاہدین کا ذکر شروع ہو گیا۔ ہاں یہ پکی بات ہے۔ آپ جس طرح مجمع میں ہوتے تھے نا، جس طرح مجمع میں اسٹیج پہ کچھ انسان جیسے میں ہوں، میں جتنی اچھی طور پہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اتنا اچھا تو میں نہیں ہوں گا،
تقریر کا فن جو ہے میں ہو سکتا ہے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن وہ ہوتا ہے دلی طور پر جو تقریر کے الفاظ ہوں، دلی طور پر بھی انسان کے جذبات وہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور دیکھا ہے کہ اندر کچھ بات ہو، باہر کچھ بات ہو سکتی ہے، فرق آ سکتا ہے، جذبات کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے جذبات کیا تھے؟ جب مفتی قاسم فخری صاحب کے علاقے میں گئے نا، پہلی بار بڑا جلسہ تھا، تو وہاں ایک تاج تیار کروایا۔ مجھے استاد صاحب فرماتے ہیں یہ تاج کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مفتی صاحب نے تاج تیار کیا ہے آپ کے لیے۔ کہتے ہیں بغدادی میاں میں تو یہ نہیں پہنتا، آپ کو تو پتہ ہے۔ تو میں نے کہا حضرت پھر ایسے کریں، ان کے استاد مفتی صاحب ہیں جن کی نسبت سے فخری کہلاتے ہیں، مفتی غلام نبی، میں نے کہا وہ بیٹھے ہیں آپ ان کو پہنا دیں۔ کہتے ہیں ہاں، بڑے خوش ہو گئے۔ اب دیکھیے میں نے تو اسٹیج پہ اکیلے کہا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ یار گھر پہ جا کر ایسے نہ ہو کہ استاد صاحب یہ سوچیں کہ بھائی انسان لحاظ میں منع کرتا ہے تو تم نے تو واقعی کسی اور کو پہنا دیا۔ بھائی ہم تو صحیح بات ہے، دنیا دار ہیں، ہر طرح کا خیال آ سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا میں نے 20-21 سال ہر طریقے سے دیکھا ہے، لیکن اتنے سچے تھے۔ گھر پہنچ کے پتہ ہے خوشی سے مجھے کیا کہتے ہیں بغدادی صاحب آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، مفتی صاحب کو آپ نے تاج پہنا دیا۔ میں نے دل میں کہا ارے بے وقوف شخص، ہر کسی کو اس طرح نہیں تولتے، تیرے دل میں یہ بات کیوں آئی تھی کہ اندر جا کے وہ کیا کہیں گے؟ دیکھو ان کا اندر باہر ایک ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیو بات کہیں اور نکل گئی۔ ہمارا مقابلہ جن سے ہے وہ کائنات کے بدترین دہشت گرد ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے قاتل ہیں۔ ان ظالموں سے ہمیں بدلہ لینا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی الجھنوں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کہ مسلمانوں کو یاد کر لینا، منزل کی طرف بڑھنا، اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک طرف رکھ کے تم آگے کی طرف بڑھنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن ظالموں سے ہمارا مقابلہ ہے، وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے جہاد کا تصور مٹا دو، مسلمانوں سے جرت اور بہادری کو نکال دو۔ وہ اس تصور میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ انہوں نے قادیانیوں کو پروموٹ کیا، کہا ہم یہودی اگر یہ کہیں بات نہیں مانی جائے گی، کہا پھر ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو زبان ہماری بولے گا لیکن کہلاتا مسلمان ہوگا۔ کہا یہ غلام قادیانی جو تھا مرزا، اس کو انگریز نے منتخب کیا، اور یہ شخص جو ہے یہ انگریز نے جب پروموٹ کیا، دیکھیے اس کی تعلیم، اور آپ 3000 صفحات پر وہ آپ پڑھیے کبھی، بڑے آسانی سے اب تو وہ میسر ہے۔ اس میں جو قادیانی آیا تھا نا، سفید امامہ، سفید کپڑے، رحمت نازل فرمائیں علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر۔ آپ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ میرے استاد امیر المجاہدین سے، امیر المجاہدین نے جن کا بڑا فیض پایا، استاد محمد رشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ زندہ ولی کامل شیخ الحدیث صاحب سے، صوفی رضا عباسی صاحب سے ایک بار پوچھا کہ آپ نے تو بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت پائی، حضرت قبلہ شاہ احمد درانی علیہ رحمہ کی صحبت بھی پائی، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ اگر تحریک میں آئے تو آپ نے امیر المجاہدین کا انتخاب کیا۔ کہا حضرت علامہ شاہ احمد درانی علیہ رحمہ نے بھی مجھے آفر کی تھی، اور بھی کسی نے کہا،
میری تنظیم میں آ جاؤ. لیکن آپ فرماتے ہیں جو امیر کی تلاش میری آنکھ کر رہی تھی, جو امیر راہ عزیمت تھا, وہ جو بات کہہ کر ڈٹ جاتا تھا, جو اس پر اللہ اور اس کے رسول کا اور خاص فضل تھا, اس کے توکل کی شان نرالی جو مجھے نظر آتی تھی, وہ میں نے امیر المجاہدین میں دیکھی تو ایسی شان مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی ہے. رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر لوگوں میں ایک شعور بیدار کیا. ہمیں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ان جھوٹے کفار, مکار, عیار یہودیوں سے, دشمنان اسلام سے ہمارا مقابلہ ہے جو دن رات سازشیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنی نظر و فکر میں بلندی پیدا کرنی ہوگی. جب بات پہنچی, میں یہ عرض کر رہا تھا 1974 جب اسمبلی سے انہیں کافر قرار دیا, اب یہودی پریشان ہو گئے, کہنے لگے یہ کیا ہو گیا, ہمارے تصور میں نہیں تھا کہ یہ ہمارا بغل بچہ, یہ یہودی جو بظاہر مسلمان بنا ہوا قادیانی, اس کو غیر مسلم قرار دیا. یہودیوں کے ہوش اڑ گئے, ان کے تھنک ٹینکس بیٹھ گئے, کہنے لگے ہمیں اس شکست کا بدلہ لینا ہے, 1974 کا بدلہ لینا ہے. کہا بدلہ کیسے لیں؟ کہا غور کرو, ہماری شکست کا سبب کیا بنا؟ کہا ہماری شکست کا سبب یہ بنا کہ جہاں قانون سازی ہوتی ہے اس اسمبلی میں نورانی نور جیسے چمکتے ہوئے چہرے پہنچے, یہ سچے لوگ پہنچے تو انہوں نے بازی پلٹ کے رکھ دی, سب کا ذہن بدل کے رکھ دیا. کہا بس 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 بس, اب ہم نے قادیانیوں کا بدلہ لینا ہے. یہودیوں نے کہا بدلہ ایسے لینا ہے کہ اب سچے لوگوں کو, دین جاننے والوں کو اسمبلی سے دور کرنا ہے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. سیاست تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. علماء کو سیاست سے دور کرنا یہ تو بہت مشکل ہے. پھر ان کے تھنک ٹینکس بیٹھ گئے, کہنے لگے اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اس کا طریقہ ہے. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ہم اپنی طرف سے تصوف کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں, تصوف کا تعارف کروا دیتے ہیں. بس اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے. اللہ والے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے. اللہ والے کا بڑا مقام ہوتا ہے, یہ اللہ والے ہیں. کہا تصوف کے نام پر اس طرح ان کو گھیر لو کہ پھر ایک وقت یہاں تک آ جائے کہ لوگ سیاست میں جانے کو جب گناہ تصور کرنے لگیں گے تو تم قادیانیوں کا بدلہ لے لو گے. جب یہودیوں کا یہ وار چلا, ہر طرف یہ ہوا پھیلنے لگی, اندھیرا چھانے لگا, لوگ سیاست سے دور ہو گئے. اور اگر منبر و محراب سے کوئی سیاست کی بات کرتا, کلمہ حق بلند کرتا, تو لوگ کہتے اس مولانا کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھنی. انگریز بڑا مسکرایا, یہودیوں نے تالیاں بجائی, قادیانیوں کا بدلہ ہم لے چکے ہیں. اتنے میں لاہور کی سرزمین پر اللہ نے وہ عظیم شخص دیا, شیخ الحدیث وقت کا تھا, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا تھا. وہ رسول پاک کی حدیث لے کر مسلمانوں کے درمیان آ گیا اور اس نے کہا اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ جب تک دین تخت پہ نہیں آئے گا کام نہیں بنے گا. آؤ مسلمانوں, نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو. وہ مرد مجاہد ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ کہتے ہوئے گزرا, آیا 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 آیا. وہ مرد مجاہد جب
اس نعرے کے ساتھ نکلا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا میں قادیانیوں سے بدلہ لوں گا، لوگوں میں سیاسی شعور کو میں متعارف کرواؤں گا۔ کہا لوگوں دین تخت پہ آئے گا تو قرآن کہتا ہے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ باخدا فیض آباد کے اندر جب بیٹھے ہوئے تھے امیر المجاہدین، ایک انگریز نے وہاں کسی سے ملاقات کی وزیر سے، وہ انگریز کہتا ہے آدھے گھنٹے کی ملاقات میں 28 منٹ امیر المجاہدین کی بات کرنے لگا۔ اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں، وہ کہنے لگا بابا کہاں سے آ گیا، ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ او بابا یہ کہاں سے آ گیا؟ کھربوں ڈالر لگا کر لوگوں سے ہم نے سیاسی شعور دور کر دیا، نظام مصطفیٰ کی بات مسجدوں سے بند ہو گئی تھی، اس بابا نے آ کر پھر سے پوری قوم کو زندہ کر دیا ہے۔ میرے استاد ہیں اس لیے نہیں، باخدا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں کہ جس کی ماں اور جس کی بہن رات کے اس پہر میں حضور کے نظام کے لیے ہمتن گوش ہو کر بات سنتی ہے، تو پھر انشاءاللہ ایک وہ وقت آئے گا ہم تنہا نہیں، ہمارا پورا گھرانہ جو ہے وہ رسول پاک کی خصوصی نظر عنایت میں استاد محترم کی نظر سے انشاءاللہ جنت کے راستے پر ہوگا۔ میں ایک بھی بات اگر مبالغے کی کروں تو میں ذمہ دار ہوں، میرے مزاج میں نہیں ہے مبالغہ، میں تو آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ ایک مثال صرف دیتا ہوں اور سمجھیے گا اگر اس مثال کو، کہ انگریز یہودی انہوں نے جو مسلمانوں کو حقیقت سے دور کر دیا تھا، اچھا یہ بتائیں کتنے دکھ کی بات ہے۔ باخدا کے معنی پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ کسی بات کو حلفاً کہنا۔ باخدا میں یہ حلفاً بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا، امت نے اس کو گناہ قرار دیا۔ آپ اگر یہ بات سمجھے ہوں تو انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار زور سے پڑھیے گا۔ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا، امت نے اسی کام کو گناہ کا درجہ دے دیا۔ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سا یہ کام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند فرمایا کہ ظالم کا ظلم لوگوں کے سامنے بیان کرو، ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرنا یہ کلمہ حق ہے۔ رسول اللہ کے قلب اطہر کو بڑی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اب جو شخص رسول اللہ کے قلب اطہر کو ٹھنڈک پہنچاتا، منبر رسول پہ کہتا کہ وقت کا وزیر اعظم ظلم کر رہا ہے، لوگ کہتے یہ مولانا صاحب ہیں، اچھا ان کے پیچھے آئندہ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل بروز قیامت رسول اللہ کا دربار لگا ہوگا، کتنا بڑا وہ مجرم ہے رسول پاک کی بارگاہ میں۔ یہ ساری بہاریں جو دنیا میں چمکتی نظر آ رہی ہیں اس آمنہ کے لال کی وجہ سے ہیں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم کی ولادت ہوئی چمکا، فرائیت مشارق الارض و مغاربہا، ایسا نور تھا کہ اس نور کی روشنی میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ سیدہ آمنہ نے یہ دیکھ لیا تو آمنہ کے لال تو پھر آمنہ کے لال ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی وجہ سے یہ ساری چمک ہے، ان کے دل کو، ان کے قلب اطہر کو کس طرح لوگ دکھا دیتے تھے۔ مولانا صاحب کے پیچھے میں جمعہ نہیں پڑھوں گا، یہ سیاست کی بات کرتے ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔
کس محبوب کا کلمہ پڑھ کر یہ بات کرتے ہو کہ وہ آسیہ ملونہ جس نے اتنی گستاخیاں کی کہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں اس کی گستاخیاں میں تمہیں بتاؤں تم مجھے مار دو. ایس پی نے سب سے پہلے انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا اس نے گستاخی کی ہے, یہ خود اقرار کرتی ہے. نیچے کورٹس نے فیصلہ دیا یہ گستاخ رسول ہے. عمران خان کہتا ہے بڑے فخر سے انگریزی میں انٹرویو دیتے ہوئے کہ میں نے آسیہ ملونہ کو رہا کروایا. شرم سے وہ مسلمان ڈوب کے مر نہیں جاتا جو یہ کہے کہ میرا لیڈر عمران خان ہے. اگر کوئی یہ بات مسجد کے منبر پر کرے گا مکین گنبد خضرا کی مسکراہٹ اس کا مقدر ہوگا. لیکن اس یہودی نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے دلوں سے سیاسی شعور نکال دیا, نظام مصطفیٰ کو نکال دیا. ایک بار ہمارے مفتی آصف صاحب, مفتی ابراہیم سکھر والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب علامہ شاہ احمد درانی علیہ الرحمہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا اگر نورانی کسی سے ملتا ہے جس سے نہیں ملنا چاہیے تو نورانی حدیث کی کوئی تعویل نہیں کرے گا. ان کے الفاظ اس لیے میں نورانی کہہ رہا ہوں, وہ تو میرے قائد ہیں. کہا نورانی اس کی کوئی تعویل نہیں کرے گا, حدیث میں جو آیا وہی برحق ہے. اگر نورانی سے غلطی ہو رہی ہے تو نورانی اس کا برملا اظہار کرے گا. دین مصطفیٰ کے کیا چمکتے ہوئے ستارے تھے, وہ حدیث میں تعویل نہیں کرتے تھے. اگر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ رسول پاک کے قلب اطہر کو آپ خوش کر سکو, کلمہ حق مسجد کے محراب اور منبر سے بلند ہو سکے, قلب مصطفیٰ کو اگر ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم خاموشی تو اختیار کی جاتی. ان یہودیوں نے ایسا پلان تیار کیا, کہا 1974 کا بدلہ لینا ہے. اسمبلی میں ایسے لوگ نہ پہنچے جن کے اندر اتنی سچائی ہو, وہ بازی پلٹ کے رکھ دیں. کہا مسلمانوں کے دلوں سے سیاسی شعور نکال دو. وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے, ہر طرف اندھیرا اندھیرا چھائے جا رہا تھا. تو پھر اتنے میں امیر المجاہدین نے, اللہ اکبر, سچے عاشق رسول نے اس امت کو بیدار کیا اور کہا یہ بات تم سمجھ لو, اگر تم روشنی کے لیے, بجلی کے لیے, پانی کے لیے, دنیا کے لیے روتے ہو تو روتے روتے تمہاری زندگی بسر ہو جائے گی, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. قرآن پڑھ کے دیکھو, اگر تمہیں ملے گا تو کس طرح ملے گا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اس آیت سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب اقامت دین, جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو آسمان سے بھی برکتیں اتریں گی, زمین سے بھی برکتیں اتریں گی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام آئے گا, آپ بتائیے ایک فلسطینی چند سال پہلے بیت اللہ شریف کے اندر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا. وہ کہتا ہے اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا, پاکستان کو سلامت رکھنا. بھائی اپنی خیر کرو, اپنے لیے دعا مانگو, فلسطین کے لیے دعا مانگو. تو فلسطینی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جتنے اسلامی ممالک ہیں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, ہمیں یقین ہے کہ ہم پر کچھ ہوا تو پاکستان ہمارا ساتھ دے گا. شرم سے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. ہم تو شاید 24 گھنٹے میں یہ ایک بار فلسطینیوں کو یاد کرنا بھی بھول جاتے ہیں. یہ انگریز, یہ یہودی, یہ قادیانی جو نظام مصطفیٰ کا دشمن ہے, اگر دین تخت پہ ہوتا تو آج فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا. بس آخری بات عرض کرتا ہوں, جو میرے استاد اور میرے شیخ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا جب دین تخت پہ نہیں ہے نا تو کرونا کے نام پر ایک SHO ایک سیٹی بجا کر مسجدیں بھی بند کر دیتا ہے, مراکز بھی بند کر دیتا ہے, مدرسے بھی بند کر دیتا ہے, اس لیے کہ دین تخت پہ نہیں ہے.
پھر آپ نے للکار کے کہا کہ مسجد رحمت للعالمین میں، مسجد رحمت للعالمین میں ایسی نماز نہیں پڑھی جائے گی جس میں سوشل ڈسٹینس ہو، جس میں فاصلہ ہو۔ امیر المجاہدین نے کہا ایسی نماز پڑھنا بدعت ہے۔ اللہ 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 اللہ، کاش لوگ جہاں بدعت نہیں تھی وہاں بدعت کہتے 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 وہ مسلمانوں کو تعظیم مصطفیٰ سے روکتے رہے۔ جب حقیقتاً بدعت ہونے لگا تو پھر تو کوئی بول نہ سکا۔ میں نے تصور میں ڈوب کر پھر اپنے استاد سے پوچھا، اے میرے استاد، آپ کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا ہے؟ تو میرے استاد نے مسکرا کر کہا، میں تو کچھ نہیں کہتا، علامہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امیر المجاہدین نے امت کو یہ سبق دیا۔ اب بات یہی ہے، جب وہ زندگی میں تھے لوگوں نے قدر نہ کی، لوگوں نے قدر نہ کی۔ جب انتقال ہوا، ایک شخص آیا میرے پاس، میں ایک بہت بڑے کاروباری شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا جہاں یہ آ کر کراچی میں ٹھہرتے تھے میں ہاتھ نہیں ملاتا تھا، میں کہتا تھا یہ ایجنسی کے لوگ ہوں گے۔ انتقال کے بعد میری آنکھیں کھلیں، میں بڑا شرمندہ ہوا۔ اس کے الفاظ تھے، کہنے لگے مزار پہ تو جاتا ہوں، چومتا نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ سنا رہا ہوں، میرا وقت بھی ختم ہو گیا، اور آپ نے اصل جو خطاب سننا ہے وہ تو خطیب ہیں الحمدللہ ہمارے مفتی وزیر صاحب۔ کہا میں جو ہے وہ مزار پہ چومتا نہیں ہوں، داتا صاحب پہ بھی جاتا ہوں۔ کہا مجھے اپنے عمل پہ بڑی شرمندگی ہوئی، میں لاہور پہنچا اور استاد صاحب کا نام لیا، کہا میں ان کے مزار پہ گیا، بے اختیار مجھے نہیں پتہ چلا میں نے ان کی مزار کا بوسہ دے دیا۔ آپ کے وصال کے بعد آج تیری آنکھیں کھلیں اور تو ان کے مزار پہ جا کر شرمندہ ہو رہا ہے۔ باخدا میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے بہت طویل سفر اپنے استاد کے ساتھ کیا اور اپنے استاد کو پہچانا، لیکن ان کے لخت جگر کو تو میں نے ایک ہی نشست میں پہچان لیا۔ وہ کون سی نشست تھی؟ جب آپ جیل میں تھے، ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے، ہمیں اتنا ضرور پتا تھا یہ مذاکرات کے بعد پھر ہمیں جیل میں ہی جانا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کیا کریں گے، پہلی بات کیا ہوگی، دوسری بات کیا ہوگی۔ امیر محترم جلوہ فروز ہو گئے۔ باخدا رات کے اس پہر میں مبالغہ نہیں کر رہا، امیر محترم نے آ کر پہلی بات کہی، میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ استاد محترم کو تو عرصہ دراز میں دیکھتا رہا، ان کے تو اسی نشست اور جملے نے میرا دل جیت لیا۔ امیر محترم کو پتا تھا کہ آپ پھر جیل میں جائیں گے۔ امیر المجاہدین جیسے والد کا سایہ اڑ گیا ہو، گھر میں سب سے بڑے ہوں، چھوٹی بہنیں بھی ہوں، 2 عیدیں بھی گزر چکی ہوں، اس حالت میں جسے معلوم ہو مسجد محراب اسٹیج سجا ہوا، پھول اڑ رہے ہوں، وہاں بات کرنا اور بات ہوتی ہے، جسے معلوم ہو اس بات کے بعد پھر میں نے جیل میں جانا ہے، وہاں بات کرنا اور بات ہوتی ہے۔ باخدا میرے امیر نے پہلی بات یہ کہی، کہا جو کچھ ہو جائے پہلی بات حضور کی عزت اور ناموس کی ہوگی، اس کے بارے میں ریٹن لکھوایا جائے گا، تم میری پرواہ مت کرنا، میں زندگی بھر بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، حضور کی عزت پہ میں حرف نہیں آنے دوں گا، میں پوری زندگی جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بس میرے پیارے بھائیوں، بس میرے پیارے بھائیوں، بس میری گفتگو ختم ہو گئی، بس اس کے بعد بھی کوئی بات باقی رہ جاتی ہے، پھر بھی اس تحریک کا ساتھ نہیں دینا جس کے نام پر آج کفر تھر تھرا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہم مذاکرات کے بعد پھر ملنے کے لیے گئے، ہم نے کہا دیکھو یہ قاضی فائز کا فیصلہ آنے والا ہے۔ بخدا وہ دوسری سیاسی پارٹی کا تھا، اس نے کہا میں نے اپنی کیبنٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جتنے بات کر رہے ہیں، اس کے الفاظ سنا رہا ہوں، کہا یہ جتنے باتیں کر رہے ہیں نا، جتنے بھی ہیں، اس کے تو الفاظ تھوڑے سخت بھی ہو سکتے ہیں، میں تھوڑے نرم کر کے بھی سنا سکتا ہوں، میں وہ الفاظ تو نہیں کہتا۔ اس نے کہا یہ باقی جتنے بھی ہیں نا یہ ایسے ہی ہیں سب،
اگر کوئی سچا پہرا دے رہا ہے نا، کہا میں نے اپنی کیبنیٹ میں بھی کہا بے لوث ہو کر جو پہرا دے رہا ہے نا وہ سعد حسین رضوی کی پارٹی ہے، بس یہ یاد رکھ لینا یہ حضور کی عزت و ناموس پر کبھی کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے۔ اور پھر کہا اللہ اکبر، کہا دیکھنا تو یہ صبح فیصلہ کیا آتا ہے۔ پھر میں نے کہا میرے استاد محترم کا فیضان تو دیکھو، اپنے تو کیا پرائے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے نام پر یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو پھر ایسی جماعت کا بھی ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ میں نہ آپ سے حلف لوں گا نہ آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا زندگی ایک بار ملی ہے تو آئیے نا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ٹھنڈک خاص ہے حضور کے نظام کے لیے جو تحریک کوشش کر رہی ہو اس کا دستے بازو بن جائیے۔ کامل تو کوئی نہیں ہوتا، انسان چلتا ہے سیکھتا ہے، معاملات طے ہوتے چلے جاتے ہیں، بس یہی بات ہے، خوبی اسی میں ہوتی ہے کہ دوسرے کی اچھائی پر اپنے عیوب پر اگر نظر رہی تو پھر فتح ہماری ہے۔ آسان ترین کام کسی پر تنقید کرنا ہے، اس عظیم الشان محفل پر جسے وقت کے ولی شیخ الحدیث صاحب کی نظر انتخاب تھی اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ علامہ جو ذیشان ہے نا یہی امیر ہے، اس کو امیر بناؤ، یہ بے لوث ہو کر کام کرتا ہے۔ مجھے یایا بھائی کہنے لگے یہ ٹیم کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ خود ہی اپنی مرضی سے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اسٹیج پہ نہیں آتے، تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، امیر المجاہدین کا نظریہ سمجھ گئے ہیں کہ مالک تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بس میرے پیارے بھائیوں، جب ہمارا نعرہ یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو کیا کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے رات کے آخری پہر میں کہے میں حاضر ہوں، صبح اس کی نماز قضا ہو جائے یہ کہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اس کی آنکھ بہک جائے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور یہ مارکیٹ میں جا کر جھوٹ بولے نہیں نہیں نہیں، جب وہ یہ کہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تو یا رسول اللہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ میری زندگی اس طرح بسر ہوگی کہ جو پھر آپ کی پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔